کس طرح سے آپ نے مینج کرنا ہے اس کو. میں سمجھتا ہوں اگر زیبسٹری کو ہم لے لیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنے وزٹنگ فیکلٹی ہیں زیبسٹ میں کہ وہ جو کبھی لائبریری میں گئی ہوگی. I for one, I have not been able to visit, you can say I have not visited, not been able to ہوتا ہے نا کہ ذمہ داری کسی اور کو پاس کرنا ہو. I haven't visited the library. اس کا مطلب جو زیبس میں ریسورسز ہیں میں نے وہ بھی ایکسیس نہیں کیے. مجھے نہیں پتا کہ پرماننٹ فیکلٹی نے کتنے ایکسیس کیے ہوں گے یہ سارے ریسورسز اپنے کورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. سو ہیئر از دا کیچ, آئیدر جو آلریڈی اویلیبل ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس سے آپ ورلڈ کلاس بنیں, یا آپ ریسرچ کے ایریا میں جائیں جو کہ ان نون انفیملیئر ٹیریٹری. ابھی ہمارے پاس ریسرچ سکلز بھی نہیں ہے. دیٹس اے تھرڈ پارٹ. یہ فیروز ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے اور ڈاکٹر مستغیث صاحب سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ وہ تھا لائک پرماننٹ فیکلٹی ممبرس, اور یہ ایک ڈائریکٹ ایلیگیشن آیا ہے. پہلے الوی صاحب سے بات کریں گے کہ ہمارے اپنے ٹیچرز جو ہیں وہ اتنی اچھی طرح سے ٹرین ہیں. ذرا بڑی اچھی باتیں ہیں, اور میں ذرا سا پھر واپس ایک اور مطلب بنیادی چیز پر جاؤں گا. میں یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ تو ابھی بہت بحث ہوگی, لیکن میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے اور بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. ایک ایسی شاخ نازک پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم, اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کتنے خطرے میں ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے نہ تو کوئی کتاب گرو کر رہی ہے, ہم لوگ ایک پائریٹڈ بکس پر اپنے انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں, ہمارا سافٹ ویئر پائریٹڈ ہے. میں عرض کروں آپ سے کہ کسی دن بھی اگر یہ ہماری پائریسی کے اوپر اگر WTO ویسے بھی چانسز ہیں, اگر انہوں نے کاپی رائٹ لا کو انیکٹ کر دیا تو شاید ہمارے پاس کیا ہمارے طالب علم can they afford to purchase a book of 3,000 rupees which they are getting in 120 rupees at the moment. وہاں پر سولوشن تو ایک آتا ہے نا کہ گوگل کو شاید ہم میں گوگل کو ایکسس کرنے کے لیے یہ ہے کہ آج تو ہمیں 20 روپے میں CD مل جاتی ہے جو کہ پائریٹڈ ہوتی ہے. کیا ہم لوگوں نے اپنے اندر سے گرو کیا ہے کوئی ایسا سافٹ ویئر کہ جس کو ہم اگر وہاں پر ہمارے اوپر پابندی لگ جائے تو کیا ہمارے پاس سافٹ ویئر. ڈاکٹر صاحب پھر بات تو وہاں آ گئی, یو ہیو بین لائک ڈائریکٹر کالج ایٹ, اور وہاں پر اس لیول کے اوپر ہمارے پاس کچھ ذمہ داری. Since you said director college referring you are, so I happen to be the first director first time who established computer labs in all 120 colleges of Karachi, and that was the first time that all software in those laboratories, computer labs, were licensed software. I am proud to say that. So بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں پھر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پائریٹڈ بکس کے آنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمیں مل تو نہیں ہے, لیکن ہمارا اپنا آتھر گرو نہیں کر رہا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے ڈیوائڈ آف بیسک نالج ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر مغیث صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جب اس ریسرچ کی طرف آئیں گے ہی نہیں تو ہم پائریٹڈ جو بھی CDs یا کاپی رائٹس کی آپ نے بات کی, وہ نالج تو بیس بنا رہے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, ریسٹرکٹ تو نہیں کر رہے کہ آپ اس سے آگے بلڈ آن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہم لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمیں یہ پائریسی الاؤڈ رہے گی جس طرح آج الاؤڈ سر؟ لیکن ہمارے اس فورم کا ایشو شاید پائریسی نہیں ہے اس وقت, تو نالج ہمارے پاس کسی بھی لیول سے اگر آ رہی ہے تو وہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہے. اچھا, تو اس میں میں اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا ہم ایک نالج بیس سوسائٹی چاہتے ہیں کہ جس میں اویئرنیس آف دیئر رائٹس ہو, یا ہم ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوں یا کچھ سرٹیفکیٹس اور ڈگری حاصل کی ہوں. یہاں پر ایک بڑا جی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ ایتھکس جو ہے وہ ہماری نالج بیس سوسائٹیز کا جو ایتھیکل اور ویلیوز کی جو بات ہے, تو نالج بیس سوسائٹی کا ایک حصہ ایتھکس بھی ہوگا 2030. تو ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس سامنے آیا. ڈاکٹر صاحب آپ جی اس میں دیکھیے جو ڈسکشن ولی زاہد صاحب نے کی, جو بات انہوں نے جو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ یہ لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں, آپ دونوں حضرات بہت ہی قابل حضرات ہیں, آپ دونوں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں جو بکس آ رہی ہیں اس کو ہی ہم پڑھتے رہیں یا ہم اپنی بک لکھیں, جیسا کہہ رہے ہیں. میرے بھائی بک آپ لکھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ریسرچ نہ کریں. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اس بات کو پہلے میں جواب دیتا ہوں کہ ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بہت سخت اختلاف ہے میرا. باہر نکلوں گا تو آپ سے بات کریں, ٹھیک؟ تو اس سے میرا بہت سخت اختلاف ہے. ریسرچ تو ہونی چاہیے. وہ قومیں جنہوں نے ریسرچ نہیں کی وہ تورا وورا کے غاروں میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے تو جو نالج اویلیبل تھی اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا. ریسرچ اپنی ریسرچ تو بات کی بات تھی. نہیں دیکھیں, تعلیم لینے سے کیا مطلب ہے؟ تعلیم ایک بار لے لیا ون ٹائم, دیٹ از ناٹ ریسرچ. تعلیم لینے, ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم لی اس کو بھی کہیں سے ویریفائی کریں. اگر نہیں اس کو ویریفائی کریں. اگر ٹیچر کوئی تعلیم دیتا ہے کلاس میں تو اس اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنے اور سمجھے, اور بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسے پوری طرح ایگری کرے.
اس کے بعد اگر ایگری نہیں کرتا, ایگری نہیں کرے تو ایک منٹ, نہیں پروسیس میں بتا رہا ہوں, اگر وہ ایگری نہیں کرتا ہے تو فوراً جیسے ہی وہ ایگری نہیں کرتا ہے ایک رسپانسبلٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ ایگری نہیں کرتا ہے, اس کو چیلنج کرے, جا کے ویریفائی کرے اور لا کے دیکھے کہ سر آپ تو یہ کہہ رہے تھے اور لیکن یہ ہے, اور پھر سر کی ذمہ داری, وہ اپنی ذمہ داری ختم کر دیتا ہے. سر کی ذمہ داری یہ آ جاتی ہے کہ اس کو کہے کہ ہاں بیٹا یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا, میں غلط پہ تھا چونکہ میں نے پرانے لٹریچر پڑھے ہوئے تھے. بنیادی طور پہ ریسرچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ فار اے نیشن, رائٹ. اب جو دوسرا آپ کا سوال تھا ولی صاحب, میں بات کروں جی, کیا تھا؟ جی ضرور. ولی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے پہلے رسپونڈ کر دیں ورنہ ہم پھر اس کا کلو مس کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ ریسرچ کو میں دوبارہ کہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلط فہمی جو ہے نا وہ نہ ہو پائے. ریسرچ سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, لیکن اسینشلی جو اکیڈیمکس میں بات ہو رہی ہے ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ کریشن آف نیو نالج, کہ آپ کسی بھی نیرو ایریا کو آپ پکڑیں اور اس کے اندر آپ کوئی نئی چیز کریٹ کریں, یہ ریسرچ ہے. ریسرچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ایریا پہ جو بھی آلریڈی فرض کریے کوئی مینجمنٹ پڑھا رہا ہے یا لیڈرشپ پڑھا رہا ہے, تو اس یہ لیڈرشپ کی چلے مثال لے لیں, تو کہ لیڈرشپ پڑھا رہا ہے تو ہاں تو سب اس کو پتا ہو کہ لیڈرشپ پہ کیا کیا ورکس ہیں, کیا اویلیبل ہے, تو اس کو بھی ہم ریسرچ کہہ سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو واٹ وی مین ہے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو ریسرچ کریشن آف نیو نالج ہے وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ گیا اور میں نے اپنا وہ جو لٹریچر ریویو ہوتا ہے نا آپ کے انیشیل پہلے سال میں, تو آپ لٹریچر ریویو کر رہے ہوتے, تو جب میں نے وہ چیپٹر لکھا اپنے تھیسس کا, دا پی ایچ ڈی وچ آئی کوڈ ناٹ فنش, تو اس میں میرے پروفیسر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بہت اچھا, تم نے بہت محنت کی ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اس چیپٹر کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ یو آر ورکنگ ایز اے کنزیومر آف نالج. یہ اس نے بڑی خوبصورت ڈسٹنکشن مجھے بتائی. کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ یو ایز اے کنزیومر اور اے یوزر آف نالج, وی وانٹ پیپل ہیئر ہو آر پروڈیوسرز آف نالج. تو ایون جب تم یہ چیپٹر ریویو لٹریچر ریویو کر بھی رہے ہو تو وی وانٹ یو ٹو ایکٹ ایز اے پروڈیوسر آف نیو نالج. نو ہیئر واز دا کیچ. مجھے سڈنلی احساس ہوا کہ اس لیول تک جانے کے لیے, پروڈیوسر آف نیو نالج یا اس ریسرچ تک جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اچھے کنزیومر بھی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کے یعنی اس ملک کے جو لوگوں کا ایشو ہے زیادہ تر اساتذہ کا, وہ یہ ہے کہ وہ اچھے یوزر آف نالج بھی نہیں ہے. لیڈرشپ پہ کیا کسی کو پتا ہے اس ملک میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں کہ جم کالنس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور کس طرح سے جم کالنس باقی جو لٹریچر کے گروز ہیں اس سے مختلف ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو پوز دس کوشچن, مطلب اگر میں جنرلی آئی ووڈ امیجن کہ جو لوگ لیڈرشپ پڑھا رہے ہیں شاید ان کو جم کالنس کے نام کبھی نہیں پتا. They might have known say اسٹیون کوی. حالانکہ جو اسٹیون کوی ہے he is not a researcher. اگر آپ اسی کو لے لیں, اسٹیون کوی نے کوئی چیز اوریجنل پروڈیوس نہیں کی, بکس تو بڑی پاپولر ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, here is the catch, کہ جو جم کالنس ہے وہ اوریجنل ریسرچر ہے, اس کے لیڈرشپ پہ لیب ہے جس یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا ہے وہاں پہ, اور پچھلے 20-25 سال سے وہ کام کر رہا ہے. اسٹیون کوی کا کوئی اوریجنل کام نہیں ہے. اسٹیون کوی نے یہ کام کیا ہے کہ سارے جو مختلف جو ریسورسز ہیں جو کام اچھے پروڈیوس ہوئے ہیں اس میں اس نے پک کیا ہے, اس نے سنتھسائز کیا ہے اور وہ چیز پروڈیوس کر دی ہے. اس لیے 8th ہیبٹ میں اس نے جم کالنس کو ایکسٹینسولی کوٹ بھی کیا ہے. لیکن چونکہ اسٹیون کوی آپ کہہ رہے ہیں ایک کامن مین تک پہنچ رہا ہے, وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے لا رہا ہے, سو وی نو ہم, اور اس کی کتابیں ملینز میں بک بھی رہی ہیں جو کہ جم کالنس کی نہیں بک رہی. اگر ہم اسی انالوجی کو لیں تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں ضرورت جو ہے وہ ہے اسٹیون کویز کی. اس ملک میں جم کالنس کی ابھی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی یہ جو ہے ملک جم کالنس کو. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کویشچن سے کافی سارے برینس کو, یوتھ کو بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے ملی ہے, بیکاز 3 people have 3 different point of views and I think so we have got enough fruit of thought from this question. So let's move on. And as I asked one question, اس سوال کا جواب پہلا سوال جو ٹریشری ایجوکیشن کے حوالے سے تھا, جی سر, وہ ذرا پھر سے اس پر ہم ایک دفعہ آنا چاہیں گے. جی سر. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو ٹریشری ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے ان کے لیے ایک نام رکھا ہے اکیڈمک آرفنس. اوکے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب پرائمری ایجوکیشن تک تو, جو میں اربن پاپولیشن کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو ان کے والدین اور ان کے وارڈز اور ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بہت ذمہ داری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, آج گیا اسکول کہ نہیں گیا. لیکن جو ہی وہ 8ویں سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور جب کہ 10ویں کلاس سے پاس کرتا ہے تو literally he is an orphan as far as academics are concerned. اس سے کوئی نہیں. کرنٹلی یہ سینیریو شاید چینج ہوا ہے کیونکہ HEC نے شاید کوئی اسکالرشپ ریگولر ایک اناؤنس کی ہے, اسٹائپنڈ ایک پہ کیا جاتا ہے, بہت ہی نیرو ہے, یعنی ایک آرفنیج قائم کیا ہے. تو ہم لوگوں کو شاید کاؤنسلنگ, کسی قسم کی گائیڈنس ہمارے بچوں کو نہیں ہوتی. بڑی اچھی بات ہے, اور اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بیولڈرڈ شیپ میں بھاگے پھرتے ہیں
اور جہاں ان کو ویکیوم سا ہوتا ہے اس ویکیوم میں گھس جاتے ہیں اور شاید یوٹیلائز بھی ہو جاتے ہیں. Okay, I think we all understand.